دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو بنا کہ فوڈ انفلیشن ہوئی ہے 46%، 46% فوڈ انفلیشن ہوئی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوائڈ نہیں ہوتی، ایک فوڈ اور دوسرا ٹرانسپورٹ۔ ٹرانسپورٹ کی مہنگائی ہوئی ہے اس مہینے میں 51%، ٹرانسپورٹ کی 51 اور فوڈ کی 46%۔ اور ان دونوں کی ایوریج ہیومن لائف میں جو پاکستان میں ویٹیج ہے وہ ہے 41%۔ 41% جو ہمارا ایوریج خرچ ہوتا ہے، 41% خرچہ جو ان دو چیزوں پہ ہوتا ہے، خوراک اور ٹرانسپورٹ پہ، تو اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا ویٹ اس کا یہ ہے۔ اب ان دونوں میں مہنگائی جب زیادہ ہوئی ہے تو غریب آدمی جو ہے بالکل اس کے پاس ڈسکریشنری انکم ختم ہو گئی ہے، اور وہ نہ کپڑا نہ دوسرا کوئی چیز خرید نہیں سکتا، لہٰذا اس سے وہ ایکسپوز ہو گیا، غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے آپ کہہ لیں تقریباً 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، 2 کروڑ نئے لوگ خوراک مہنگی ہونے کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں۔ اب اس میں یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں ایسا ہے، پوری دنیا میں پچھلے سال جو مہنگائی تھی، گلوبل مہنگائی جو تھی 8.8% تھی اور پاکستان میں 12% تھی۔ پچھلے سال دنیا میں 8.8، پاکستان میں 12۔ اس سال دنیا میں 6.6% مہنگائی ہے، اور ہمارے ہاں 33% ہونے جا رہی ہے۔ ایوریج سی پی آئی آئے گی وہ 33% آئے گی، اور اگلے سال دنیا میں مہنگائی 4.4% آ رہی ہے، دنیا میں 4.5% مہنگائی آ رہی ہے، اور ہمارے پاس اگلے سال کی بھی ساری خبریں بری ہیں، ایک بھی خبر اگلے سال بھی ہمارے پاس اچھی نہیں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے، اس میں یو کین سے کہ موڈی کہہ رہا ہے کہ آپ کی 33% سی پی آئی آئے گی۔ اچھا، جب ہم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سارے منہ کھول کے، سارے منہ پیڈا کر کے یا غصے والا بنا کے منہ پہ وٹ ڈال کے تو ہمیں کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوا ہے، جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یہ مہنگائی اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، آٹا 59 روپے سے چلا گیا 158 روپے پہ، اس میں آئی ایم ایف کا کیا تعلق ہے؟ 95% ہماری لوکل پروڈکشن ہے، 95% لوکل پروڈکشن ہے، اور جتنا آٹا چاہیے تھا سوائے 18 لاکھ ٹن کے، 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن چاہیے تھا، 18 لاکھ ٹن صرف امپورٹ کرنا تھا، باقی سارا ہم ان کو دے کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ انڈے 130 روپے سے چلے گئے 256 روپے درجن، ان کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیلا 119 روپے درجن تھی، 232 روپے پہ چلا گیا۔ دال مونگ ہم لوکل پیدا کرتے ہیں، دال چنا لوکل پیدا کرتے ہیں، 160 روپے سے 250 روپے پہ چلی گئی۔ اچھا، ٹماٹر 100 روپے سے، ہمارے دور میں 100 روپے تھا، آج کل 90 روپے ہے، اس پہ آئی ایم ایف کا اثر کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا ٹماٹر۔ اچھا، ہم دوسرا دیکھتے ہیں، چینی 86 روپے صرف 106 روپے پہ تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا؟ بیسیکلی ہم کما زیادہ پیدا کر کے گئے تھے۔ اچھا، وجہ پھر اگلی بات جو ہے، ہمارے دور میں آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹس کی رپورٹ نکالیں، ہمارے دور میں 3.5 سال میں پیریشیبل مین سبزی اینڈ فروٹ اینڈ سبزی کی 3.5 سال میں جو مہنگائی ہوئی پتہ کتنی تھی؟ 3%۔ 3.5 سال میں 3%، اور اس سے ایک سال میں پتہ کتنی ہوئی ہے؟ 66%۔ 66%، مطلب جو کیلا لگا ہوا ہے، جو ٹماٹر کیا نام ہے وہاں ٹماٹر لگا ہوا ہے، آلو اگ رہا ہے، پیاز ہے، اس کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہے؟ آئی ایم ایف کیا ٹماٹر کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے مہنگا ہونا ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب پیاز کو کہتا ہے یا آلو کو کہتا ہے؟ آلو پچھلے سال کیوں سستا تھا؟ ہم نے 35% آلو کی پیداوار بڑھائی، سبزیوں کی 35% پیداوار ہم نے بڑھائی، ہم نے اسی طرح باقی مطلب دنیا میں 8 فصلوں میں ہم سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ تھی ہماری، 8 فصلوں میں سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ تھی ہماری۔ اچھا، اگلی ہم بات کرتے ہیں، تو ان حالات میں مجھے میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف نے کل پریس کانفرنس پرسوں کی ہے، تو انہوں نے بڑا منہ موٹا کر کے کہا کہ اگر یہ فل بینچ نہ بنا تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا۔ میاں صاحب کے بہت ڈالر ہیں، ہمیں پتہ ہے، مریم کے پاس بھی بہت ہیں، اسحاق ڈار کے پاس بھی بہت ہیں، شہباز شریف کے پاس، زرداری کے پاس، ساروں کے پاس بہت ڈالر ہیں، ان کی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہوگی۔ اور دوسرا، وہ جو ڈالر کے ساتھ ہوا ہے 180 روپے پہ سے اٹھ کے 285 روپے پہ چلا گیا ہے، اور آگے میاں صاحب خوشخبری سنا رہے ہیں قوم کو کہ یہ 500 کا ہو جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، قانون کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے 500 کا ہو جانا ہے۔ میاں صاحب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم نے جو پہلے کیا یہ بہت تھوڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس سے زیادہ کرنے کو جا رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہوگا، قصور کسی اور کا ہوگا۔
سو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو رویہ ہے یو کین سے کہ اس رویے نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے میاں نواز شریف. اچھا اس میں دوسری بات انہوں نے کی کہ آٹے کی لائنوں سے میں بڑا دکھی ہوں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے, آپ کے چھوٹے بھائی نے جب آٹا پورا دے کے 2,86,00,000 ٹن گندم جب دے کے گئے ہیں ہم اس کو, اور آج بھی 18 لاکھ ٹن اگلے سال کے ریزرو کے لیے آٹا گندم موجود ہے ہمارے پاس. سندھ میں گندم آ گئی, آج بھی 6.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے وہاں پہ. پنجاب میں 1 ملین ٹن گندم آج بھی پڑی ہے. سندھ میں 1.5 لاکھ ہے, پنجاب میں اس وقت 7 لاکھ ٹن ہے روزانہ. آج کے بعد 40 دن کی گندم پنجاب میں موجود ہے, آج کے بعد 40 دن کی گندم سندھ میں موجود ہے, کے پی میں موجود ہے. تو پھر یہ لائنیں کیوں, پھر یہ شہادتیں کیوں, پھر یہ 59 روپے سے بڑھ کے تو 158 روپے کیوں؟ اور پھر میاں صاحب دکھی ہیں. بھئی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ آج بھی دنیا کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ کی فیملی میں آئی کیو نہیں ہے, آپ کی فیملی میں تعلیم نہیں ہے, آپ کی فیملی میں فراڈ کے علاوہ ہے کچھ نہیں, لیکن 23 کروڑ لوگوں میں یار کم از کم 5-7 کروڑ لوگ بڑے سیانے ہیں اس ملک میں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ منہ کھولتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے, آپ کے منہ کھولنے سے پہلے ان کو سمجھ آتی ہے آپ نے بولنا کیا ہے. سو میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میں بڑا دکھی ہوں. اور پھر جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں 2018 میں ملک بڑی ترقی کر رہا تھا. 2018 میں ہماری پرفارمنس کیا تھی؟ 1990 سے 93 تک, 1997 سے 99 تک, اور 2013 سے 18 تک. آپ تینوں ادوار کھول کے دیکھیں, تینوں ادوار میں یہ چیزیں سامنے ہیں. ہر جگہ ہر دور میں ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. 2013 سے 18 تک جو ان کا سنہری دور وہ کہتے ہیں 5 سال جس میں پورے کیے, جس دن میاں صاحب تشریف لائے تھے اس دن پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھی 13.5%, اور جس دن میاں صاحب ماشاءاللہ گئے تھے نااہل ہو کے, ڈسکوالیفائی ہو کے, اس دن ایکسپورٹ تھی پاکستان کی 8.8% ٹو دا جی ڈی پی. 5% پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی کم ہو گئی تھی, اور ہر دور میں کم ہوئی ہے. دوسری بات, میاں صاحب جب آتے ہیں ریزرو زیادہ ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں ریزرو کم ہوتے ہیں. آپ تمام ادوار میں دیکھ لیں, آتے ہیں تو ریزرو زیادہ ہوتے ہیں, جاتے ہیں تو ریزرو کم ہوتے ہیں. میاں صاحب جب آتے ہیں لوکل مینوفیکچرنگ ہرٹ ہو جاتی ہے. کل ہاتھ جوڑ رہی تھی ساری ٹیکسٹائل کہ جناب ہمارے ساتھ ہمیں بچنے دیں, اور لوکل انڈسٹری ہمیشہ ڈیمیج ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ بڑا ہے جب بھی میاں صاحب آتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن میاں صاحب کا ترا امتیاز ہے. وہ لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں, وہ پولیس مقابلے کروائیں, وہ لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کریں, یا پنجاب جیسے صوبے میں, لاہور جیسے شہر میں لوگوں کو مسنگ پرسن کر دیں. یہ کبھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں دور میں نہیں ہوا تھا کہ لوگ مسنگ پرسن ہو جائیں. یہ پہلی بار آپ کہہ رہے 75 سالوں میں ہوا ہے کہ باقاعدہ بغیر کسی ابھی کیا نام ہے مشوانی واپس آیا ہے, کہیں کیسی کو نہیں ہے. کس نے گرفتار کیا؟ کوئی سامنے نہیں آیا. بھئی اگر اسٹیٹ نے کوئی لا کے مطابق کام کیا ہے, اسٹیٹ میں اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ ہم نے گرفتار کیوں کیا تھا, اگر اسٹیٹ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے, پھر اسٹیٹ بدماش ہے, پھر حکومت بدماش ہے, پھر حکومت نہیں ہے, یہ لا نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ آئین نہیں ہے, پھر یہ گنڈے ہیں, موالی ہیں, بدماش ہیں. تو بدماشی سے حکومتیں نہیں چلتی. اگلی بات ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہر چیز ہی مسنگ پرسن کے ساتھ, پھر آج سارے کے سارے جوڈیشری بھی ڈسکس کر اٹیک کر رہے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پھر ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات بار بار پوچھتے ہیں کہ تباہی 11 مہینوں میں تو نہیں ہوئی, بار بار پوچھتے ہیں کہ 11 مہینوں سے تباہی نہیں ہوئی, یہ عمران خان خرابی کر گیا تھا اس لیے تباہی ہوئی ہے. صرف 2 فگریں آپ دیکھ لیں, آپ کو تباہی کی سمجھ آ جائے گی. صرف 2 فگریں. پہلی فگر یہ, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 29% کم ہوئی ہے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 29% کم ہوئی ہے. یہ وہ ٹیکسٹائل ہے جو 24% کے حساب سے بڑھ رہی تھی. پچھلے سال 24% بڑھی, اس سال 29% کم ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ 53% کا فرق آ گیا ایک سال میں. پھر ہم دیکھتے ہیں اوور آل ایکسپورٹ کو. اوور آل ایکسپورٹ پچھلے سال 11-12% بڑھ رہی تھی, اس سال 11-12% کم ہو گئی. اوور آل ایکسپورٹ 22-23% کا فرق آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو فارن ریمیٹنس کو. فارن ریمیٹنس پچھلے سال 11% بڑھ رہی تھی,
اس سال 10.9% کم ہوئی ہے، 22% یہاں ڈفرنس آ گیا۔ آپ کی 63 ارب ڈالر کی انکم تھی ایکسپورٹ سے اور فارن ریمیٹنس سے۔ 63 ارب ڈالر کی جو آپ کی انکم تھی اس میں 25% ڈاؤن فال آ گیا، یہ بنے گا تقریباً 15 ارب روپیہ، 15 ارب ڈالر۔ جب 15 ارب ڈالر آپ کی انکم سے کم ہو گئے تو پھر آپ نے بیگنگ کرنی نہیں ہے تو اور کرنا کیا ہے؟ پھر یو آر ناٹ چوزر، پھر آپ بیگنگ کریں، جہاں جائیں لوگ آپ کی شکل پہ لکھا ہوا دیکھیں گے بیکاری آ گئے ہیں، یہ منگتے آ گئے ہیں، لوگ آپ سے سلام نہ لیں، لوگ آپ کے پاس نہ کھڑے ہوں، آپ جس کا ہاتھ پکڑے ہوئے جوکروں کی طرح کھڑے رہیں، چھوڑیں نہ، اور یہاں پہ آ کے پاکستان کو بھاشن دیں۔ میاں اپنا آپ کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے کل، ایسے لگتا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے ہیں، اور سارا ٹبر اپوزیشن بنے ہوئے ہیں۔ مریم نواز اپوزیشن لیڈر ہے، نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہے، سارے وزراء اپوزیشن لیڈر ہیں، اور وزیر اعظم سٹنگ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی تقریر کرتا ہے۔ بھئی آپ مطلب دکھ والی بات ہے۔ مجھے زندگی میں کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بیوقوف سمجھے، سب سے بڑا دکھ میرے لیے ہوتا ہے مجھے کوئی بیوقوف سمجھے۔ بھئی 23 کروڑ لوگ ہیں، آپ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں ان کو کہ آپ حکومت کر رہے ہیں، سارے ہر جگہ آپ کی حکومت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لیڈر، آپ کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں۔ مطلب ہمیں تو ڈر آتا ہے کہ اپنے بچوں کے ذمہ دار نہ ہمیں ٹھہرا دیں، واقعی ہمیں ڈر آتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور پھر آئین اور قانون جو ہے اس سے یہ بھاگ رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں۔ اور یو کین سے کہ جب آئین اور قانون سے ہٹ کے ریگنگ کی بات کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں، یہ چول چلاکیاں ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن جو کام کرنے والا ہے اس طرف یہ بالکل نہیں جا رہے۔ سو ہم بیسیکلی اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بڑی امپارٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ جو میں قید کی طرف بڑھنے کی بات کر رہا تھا وہ آخر میں کلوز اس کے اس طرح کرتا ہوں کہ ابھی تک جتنی فصلیں آئی ہیں ساری کی پیداوار کم ہے، چینی کم پیدا ہوئی ہے، رائس کم پیدا ہوئی ہے، کاٹن کم پیدا ہوئی ہے، اور مکئی کم پیدا ہوئی ہے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کم پیدا ہوئی ہیں۔ جب ہر چیز کم پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ 3 چیزیں تھیں جہاں پہ میجر سبسڈی دی جاتی تھی۔ ایک ڈی اے پی اپنا فاسفورس کھاد پہ، پوٹاش کھاد پہ دی جاتی تھی۔ ڈیزل ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سستا ہوتا تھا، ڈیزل ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں پیٹرول سے سستا ہوتا تھا۔ وجہ کہ ٹرانسپورٹ وزیر غریب آدمی کا تعلق ہے اور ٹرانسپورٹ سے کسان کا تعلق ہے، اور نا ڈیزل کے ساتھ تعلق ہے ٹرانسپورٹ کا، انڈسٹری کا اور زراعت کا، اور یہ تینوں آپ کے پروڈکشن سینٹر ہیں، یہ تینوں آپ کے پروڈکشن سینٹر ہیں۔ انڈسٹری بھی آپ کا پروڈکشن سینٹر ہے، زراعت بھی آپ کا پروڈکشن سینٹر ہے، اور ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، زراعت کو بھی اور انڈسٹری کو بھی۔ تو جو چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان تینوں چیزوں پہ ڈیزل خرچ ہوتا ہے، تو ڈیزل ہمیشہ پیٹرول سے سستا دیا جاتا تھا۔ آج جب سے یہ آئے ہیں ڈیزل پیٹرول سے مہنگا دیا جا رہا ہے۔ اس کی سبسڈی 140 روپے والا، 143 روپے والا ڈیزل جو ہے وہ 300 روپے کا ہو گیا۔ تو آج زراعت اس قابل نہیں رہی، پھر کھاد پہ سبسڈی ختم ہو گئی۔ پھر ٹیوبل ہم دیتے تھے 5 روپے کا یونٹ، بجلی کے ٹیوبل کا بل لے لیتے تھے 5 روپے یونٹ۔ ہم جب چھوڑ کے آ رہے تھے گورنمنٹ اس وقت ہمارا 8.5 روپے ریٹ تھا، آج یہ ریٹ چلا گیا، ساری سبسڈی واپس لے لی، آج میں ریٹ کی 25 روپے سے زیادہ ہے، کہیں 25 روپے کے لگ بھگ اس کا ریٹ ہے۔ سو جب آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن اس کی بڑھا دی، تو اس نے ڈی اے پی نہیں ڈالی، اس نے فاسفور کھاد نہیں ڈالی، اس نے پوری زمین تیار نہیں کی، تو اگلے سال مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کہ 4 ملین ٹن گندم آپ کی ضرورت سے کم ہوگی، اور 4 ملین ٹن گندم منگوانے کے لیے آپ کو $1.5 ارب چاہیے۔ $1.5 ارب آپ کے پاس ڈالر تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے 4 ملین ڈالر سے بھی ٹن سے بھی زیادہ بڑھ جائے، 5 ملین ٹن بڑھ جائے، اور تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر، 1.5 سے 2 ارب ڈالر کی اگر گندم منگوانا پڑتی ہے، 5-5.5 ارب ڈالر کا پہلے آپ تیل منگواتے ہیں، کھانے کا تیل منگواتے ہیں، گھی منگواتے ہیں، اور باقی بھی چیزیں آپ کو منگوانا پڑیں، تو پھر آپ کے پاس تو یہ ڈالر نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، اور اپنی خوراک بھی آپ پیدا نہیں کر رہے، کسان کے کھیت آپ نے اجاڑ دیے، تو پھر میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہم سٹارویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، قید کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ایک تو یہ کہ اس کی سبسڈی ختم کی، دوسرا اس ملک میں بڑا ظلم ہوا ہے، اس ملک میں بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہمارے پاس 2.25 کروڑ ایکڑ گندم ہے، 2.5 بوریاں یا 3 بوریاں گندم کی ڈالتے ہیں، وہ تقریباً 60 لاکھ ٹن، 60 لاکھ بوری، اپنا 6 کروڑ بوری، 6 کروڑ بوری یوریا پڑتی ہے گندم کو۔ 2100-2200 روپے ریٹ تھا، کسان نے 3000 کی لی ہے، 1000 روپیہ اسے ایکسٹرا دینا پڑا ہے فی بوری گندم کا۔ 60 ارب روپیہ اس کی جیب سے نکل گیا ہے۔ 60 ارب اس کی جیب سے کیوں نکلا ہے؟
کہ ہم نے کھاد اسمگل کر دی تھی، ہم نے کھاد اسمگل کر دی تھی، بارڈر سے پار بھیج دی تھی۔ پاکستان میں ہم سستی گیس دیتے ہیں، لہٰذا سستی ملتی ہے۔ پاکستان میں جو یوریا 2000 یا 2200 روپے کی ہے، باہر وہ 7000 روپے کی ہے، بارڈر پار کرتی ہے 7000 کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یو کین سے یہ کر کے اب جو میں کلوزنگ کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جو بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، بھائی آپ ہوتے کون ہو؟ آپ کے اوقات یہ ہے کہ آپ کی شکلوں پہ نحوست لکھی ہوئی ہے، آپ کی تبھی عمر پوری ہو گئی، ایز پارٹی آپ کی تبھی عمر پوری ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ چار ڈویژنس کا جو ابھی سروے آیا ہے، 4 ڈویژن کے سروے میں ان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ مطلب پورے پنڈی ڈویژن میں 1 سیٹ ہے، پورے آپ کہہ رہے فیصلہ اپنا سرگودا ڈویژن میں 3 سیٹیں ہیں، گجرانوالہ ڈویژن سب سے بڑا ڈویژن 13 سیٹیں ہیں وہاں پہ۔ سو ان کے پاس، ہمارے پاس جو سیٹیں آ رہی ہیں جہاں سے یہ الیکشن ہار رہے ہیں اور جہاں سے ہم جیت رہے ہیں، 80% سے سارے سروے زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ اور پیپلز پارٹی والے جو درمیانی آواز میں بولتے ہیں، ان کے پاس پورے پنجاب میں 1 سیٹ ہے۔ سو یہ ملک بنا تھا ووٹ سے، یہ نہ کسی کے ابا جی نے خریدا تھا، نہ کسی کے ابا جی نے فتح کیا تھا، نہ کسی کے باپ کا ہے، نہ کسی کے دادا کا ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارا دادا امیر ہے، وہ داتری رنگ پہ بنایا کرتا تھا، ہمیں پورا پتہ ہے کون کتنے پانی میں تھا۔ یہ قائد اعظم نے بنایا تھا، اس ملک کے عوام نے بنایا تھا، ووٹ کی طاقت سے بنا تھا۔ ووٹ ہی اس کا چلن ہے، ووٹ سے ہی چلے گا یہ۔ لہٰذا فری اینڈ فیئر الیکشن پہ آئیں۔ جو گورننس آپ نے دینی تھی، 2 3 گنا مہنگائی ہو گئی، فوڈ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے، فوڈ رائٹس ہو رہے ہیں، قید کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، نوکریاں چلی گئیں، انڈسٹری بند ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی یہاں بیٹھے ہوئے؟ آپ اتنی ڈٹائی سے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ بھائی کنٹینیو کرنے کی کوئی ایسا بندہ کرے جو کہے جی میں خوشحالی لے کے آیا ہوں، میں پاکستان کو آگے لے کے جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ بھی آئین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میرے گھر میں کوئی بندہ آئے کہ میں آپ کا گھر آپ سے بہتر چلا سکتا ہوں، پھر بھی میں اسے اجازت نہیں دوں گا اپنے گھر میں آنے کی۔ میری فیکٹری مجھے آگے کہے کہ چیمہ صاحب میں آپ کی فیکٹری آپ سے بہتر چلا سکتا ہوں، میں چلاتا ہوں، میں اسے چلانے کی اجازت میری اجازت کے ساتھ آئے، میرا ملازم بن کے آئے تو آئے، میں اسے اجازت دوں تو آئے، ورنہ کیوں بھائی؟ لیکن جن لوگوں کو مجھے پتہ ہے کہ فیکٹری میں چوری کرتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے گھر میں چوری کرتے ہیں، چور آ کے، ڈاکو آ کے میرے گھر میں یا میری فیکٹری میں بیٹھ جائیں اور اصرار کریں کہ جناب آپ کا بھلا اسی میں ہے، سر ہم آپ کو چور اور ڈاکو سمجھتے ہیں، اور اس ملک کا 95% طبقہ آپ کو چور اور ڈاکو سمجھتا ہے۔ 95% لوگ آج سروے کرا لیں، مجھے 5% لوگ لا دیں جو میاں نواز شریف کو ایماندار کہہ دیں، مجھے 5% لوگ پیدا کر دیں جو زرداری کو ایماندار کہہ دیں، مجھے 5% لوگ سامنے میرے لا دیں کسی بھی سروے میں جو فضل الرحمان کو ایماندار کہہ دیں، یا ان چاروں کو مل کے کہہ دیں، 5% لا، صرف 5%۔ اگر آپ کو 95% لوگ چور اور بے ایمان سمجھتے ہیں، ڈاکو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ میرے گھر پہ زبردستی حکومت کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جائیں۔ ہم بھوک کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے، ہم نے بڑے شوق سے ملک بنایا تھا، ہمارا ملک ہے، آزادی تب برقرار رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔